الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین اکرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس قرآن میں آج ہم نے سورۃ قیامہ کی پہلی 6 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. انشاءاللہ العزیز ان 6 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے. بارگاہ رب القدوس سے یہ التجا اور گزارش ہے کہ رب تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ کو اور سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورت جو ہے اس کے 2 نام ہیں. ایک نام اس سورت کا ہے لا اقسم، جن الفاظ سے یہ سورت شروع ہوتی ہے، سورہ لا اقسم. دوسرا اس کا نام ہے سورت قیامہ، القیامہ. اور القیامہ جو ہے یہ قیامت تو ایک ایسا اہم سبجیکٹ ہے کہ جو کہ اسلام میں نہایت ہی اہم ہے کہ قیامت کے قائم ہونے کے لوگ منکر تھے اور ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی، یا سمجھ میں آتی تھی تو جان بوجھ کر اس کا مذاق بناتے تھے اور اس پر کئی انہوں نے باتیں بنائیں، کئی بہانے اور کئی اس کے ٹکوسلے انہوں نے بنائے اپنی طرف سے اس قیامت.
لیکن قیامت کی حقیقت کو اگر وہ جان لیتے تو یہ ایک ایسا خوف اور ڈر ہے قیامت کا کہ انسان اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے۔ فرمایا یہ سورج جو ہے القیامہ، یہ اس کا نمبر قرآن مجید میں 75 ہے، یعنی اللہ کے فضل و کرم سے 74 صورتیں اس سے پہلے ان کا درس ہو چکا ہے، اور یہ صورت جس نمبر 75 ہے، یہ اس قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے اس تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ صورت کا نزول جو ہے یہ نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں۔ اس رکوع کی، اس صورت کے 2 رکوع ہیں اور اس صورت کی 40 آیات ہیں۔ ہاں جی 40 آیات ہیں۔ اس کے جو سینٹنس جملے ہیں وہ 199 جملے اس کے ہیں، 199 جملے ہیں اور 692 اس کے حروف ہیں۔ قرآن مجید پر اتنا کام کیا علماء نے اور حضرات نے کہ جملوں کو بھی گنا، ان کے حروف کو بھی گنا، ان کے شد و مدوں کو بھی گنا، زبر و زیروں کو بھی گنا، یعنی بہت کام کیا قرآن مجید پر لوگوں نے۔ تو یہ سورت جو ہے اس میں یہ کلمات اور یہ اس کی رکوع 2 رکوع ہیں، اور اس میں جو مضامین ہیں اس صورت میں مرکزی مضمون اس میں یہ ہے کہ قیامت کا ثبوت، کہ قیامت کے دلائل، قیامت کو ثابت کرنا کہ قیامت آئے گی، ہر حال میں آئے گی اور آنے والی ہے۔ تو یہ مرکزی مضمون اس کا ہوگا جو اس میں بیان کیا جائے گا دلائل کے ساتھ، اور جو اس پر اعتراضات ہیں کفار کے، ان کے جواب اس صورت میں دیے جائیں گے۔ ہاں جی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس صورت کے شروع میں 2 قسمیں یاد فرمائی۔ ایک تو قسم یاد فرمائی قیامت کی، اللہ فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قیامت کے دن کی قسم۔ دوسری قسم یاد فرمائی نفس لوامہ کی، کہ فرمایا کہ مجھے قسم ہے ہاں جی نفس لوامہ کی، کہ ان قسموں کے یاد فرمانے کے بعد کیا فرمایا کہ جو ہے نا قیامت ضرور قائم ہوگی۔ اس کا مضمون یہ ثابت کیا کہ نفس لوامہ کی قسم اور قیامت کی قسم یہ ضرور جو ہے قدرت خداوندی ہے کہ قیامت کا اور ضرور ہوگا۔ اب نفس کا ذکر آیا نا، تو نفس لوامہ کا ذکر آیا تو میں بتاؤں کہ نفس جو ہے نا اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن قرآن مجید میں جو ہے نا 3 قسموں کا ذکر آتا ہے، ملتا ہے۔ ایک ہے نفس امارہ، جو کہ سورہ یوسف میں 13ویں سپارے کے پہلے شروع میں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، ہاں جی یوسف علیہ السلام کا قول اللہ نقل فرمایا کہ میں اپنے نفس سے برات حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ نفس جو ہے یہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو نفس یہ امارہ جو ہے نا یہ مبالغہ ہے امر کا، لفظ امر جو ہے نا حکم دینا، اس کا مبالغہ ہے امارہ۔ تو اس نفس امارہ کو کہتے ہیں کہ وہ نفس جو ہر وقت برائی کا ہی حکم دے، ہاں جی کہے کہ فلاں کو قتل کر دو، فلاں کو نقصان پہنچا دو، فلاں کے ساتھ برائی کرو، فلاں کا مال چھین لو، فلاں کی بے عزتی کر دو، فلاں کو جو ہے نا اس کو نقصان پہنچاؤ۔ جو بھی برے احکام ہیں یا جو بھی برے کام ہیں ان کا حکم جو ہے یہ نفس جو خواہش کرتا ہے یا انسان وہ برے کام کے لیے جو ہے باہمت ہو جاتا ہے یا اٹھتا ہے، تو جو نفس برے کاموں کا حکم دے، ہر وقت برے کاموں کی فکر میں رہے، اور یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس امارہ۔ ہاں جی نفس امارہ۔ تو جتنے بھی شخص جو لوگ برے کام کرنے والے ہیں یا جو نفس
یہ انسان کہاں بھی کہیں بھی نقصان پہنچاتا ہے قوم کو، جو بھی گناہ کا کام کرتا ہے، تو یہ نفس کون سا ہے؟ نفس امارہ ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا 13ویں پارے میں۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، جس کا اس صورت میں ذکر آیا کہ جب انسان نفس یعنی جان انسان کا وجود اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کی یاد میں جب وہ مشغول رہتا ہے، کوشاں رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس پر نفس کے عیب اور اس کے نقصانات منکشف ہوتے ہیں کہ یہ بھی کام اچھا نہیں مجھ سے ہو سکا، میں نے یہ نیکی کی ہے، یہ بھی ادھوری رہ گئی ہے، یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، یہ نیکی مجھ سے اچھی طرح نہیں سرزد ہوئی، مجھے یہ اچھی طرح سے کرنی چاہیے تھی، مجھے فلاں عیب سے بچنا چاہیے تھا، مجھے فلاں گناہ سے بچنا چاہیے تھا۔ یہ جو انسان سوچتا ہے نا، ہاں جی، اور اس کے بعد وہ پریشان ہوتا ہے کہ یار میں یہ کام کیوں کر بیٹھا۔ یہ انسان کو ایک سٹیج آتا ہے نا، مثلا آپ کے پاس ایک آدمی آیا، میں ایگزامپل دیتا ہوں، ہاں جی، اس نے کہا یار مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلاؤ، اور تم نے انہیں بہانہ بنایا، اس کی بےعزتی کر دی، اس کو گھر سے نکال دیا۔ جب وہ نکل گیا تو آپ کو یہ احساس ہوا یار میں نے کتنا برا کام کیا، کیا فرق پڑتا تھا کہ میں اس کو 2-4 آنے کی روٹی کھلا دیتا، یا جو بھی تھا سچا تھا جھوٹا تھا، اس کھانا ہی مانگا ہے نا۔ تو یہ آپ اپنے آپ کو کوس رہے ہیں نا، اپنے آپ کو آپ برا کہہ رہے ہیں کہ یار میں نے یہ کیوں نہیں کیا، آپ پشیمان ہوتے ہیں، تو یہ نفس لوامہ ہے۔ آپ کی نماز رہ گئی، آپ کا کوئی روزہ رہ گیا، یا آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا لیکن وہ اچھی طرح نہیں کر سکے، یا آپ نے کسی پر زیادتی کی، کسی کا نقصان کیا، اور اس کے بعد پھر آپ کو افسوس ہوا، آپ اپنے آپ کو کوسنے لگ گئے، آپ اپنے آپ کہنے لگے کہ تو کیسا انسان ہے کہ تو نے یہ کام جو تو کر سکتا تھا تو نے نہیں کیا، تو اس نیکی سے محروم رہا، تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یا تو کر سکتا تھا تو کیوں اس سے بعد رہا۔ یہ جو اپنے آپ کو نفس جو ہے نا، یہ جان اپنے آپ کو جو بلیم کر رہی ہے، اپنے آپ کو یعنی اس کا پشیمان ہو رہی ہے، یہ کون سا نفس ہے؟ نفس لوامہ، اوباما نہیں، نفس لوامہ، ہاں جی۔ تو نفس امارہ جو برائی کا حکم دے، جو سیدھے راستے پہ جا ہی نہیں، ہر وقت برائی کا حکم دے، یہ نفس امارہ ہے۔ جو نیکی کا نیک کام کرنے والا آدمی جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو یا اچھا کام نہ ہو سکے، پھر وہ اپنے نفس کو پشیمان ہو، اس پر جو ہے اس کو جو ہے اس پر نکتہ چینی کرے، افسوس کا اظہار کرے، اپنے آپ کو جو ہے نا کوسے، یہ نفس کون سا ہے؟ نفس امارہ، نفس لوامہ۔ تیسرا نفس مطمئنہ، وہ مطمئنہ کون سا ہے؟ جو یاد الہی میں ایسا مشغول ہو کہ ما سوا سے بالکل قطع تعلق ہو جائے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، لوگ کیا کہتے ہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنے ٹائم پر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسی کی یاد میں رہتا ہے، اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے، لوگ اس کو جو مرضی کہتے رہیں اس کی وہ کیئر نہ کرے، اور ما سوا سے تعلق اختیار کر رہے، اللہ کے ذکر میں وہ مطمئن رہے، ہاں جی، اس کا نفع ہو نقصان ہو، اس کو اچھا لگے برا لگے، مخلوق اس کو اچھا کہے برا کہے، وہ اللہ کے ذکر میں مطمئن رہتا ہے، اسی میں اس کو سکون ملتا ہے، ما سوا سے قطع تعلق اختیار کر لیتا ہے، اس کو نفس کیا کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ۔ اس کا ذکر بھی سورہ فجر کی آخری آیتوں میں آیا کہ جب جو ایک آدمی پوری زندگی اس طرح گزار کر ختم کرتا ہے، ہاں جی، جیسے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں، ہاں جی، یہ آیت بیان کرتے ہیں کہ جب ان کا وصال ہونے لگا تو آواز آئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے ابو بکر
تیرا نفس نفس مطمئنہ تھا کہ تو نے کسی کا خیال نہ کیا کہ کوئی تم سے ناراض ہو رہا ہے، راضی ہو رہا ہے، تمہاری تعریف کر رہا ہے. ہر کام تو نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر مطمئن رہا. تو اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف اب تو لوٹ جا، جہاں سے تو آئی ہے. نفس جب تیری جان جہاں سے آئی وہیں لوٹ جا. ہاں جی، راضیۃ مردیہ، کہ تو اللہ سے راضی ہو اور وہ تم سے راضی ہو. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ جو نیک بندے ہیں، اور پھر جنت میں داخل ہو جاؤ. ہاں جی، تو یہ 3 نفس ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. تو اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے قیامت کی، اور مجھے قسم ہے ہاں جی نفس لوامہ کی، یعنی اس جان کی کہ جو جیسے کوئی غلطی سرزد ہو جائے پھر اس کو افسوس لگے. یعنی اللہ کو یہ بھی پسند ہے، اللہ کو یہ بھی پسند ہے، غلطی ہو جائے تو پھر وہ اس پر سدھار لے، اس کو وہ بھی پسند ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فجر کی نماز قضا ہو گئی. قضا ہوگی، ظاہر آپ بادشاہ تھے تو جو کام ہیں اس میں جب آدمی مصروف ہوتا ہے تو کئی دفعہ ایسے کام ہوتے ہیں. تو آپ اتنا روئے کہ آپ ظاہر صحابی رسول تھے، ہمارے جیسے تو نہیں تھے کہ چلو کوئی پرواہ نہیں، کیا ہوگا قضا ہوگی تو کیا فرق پڑتا ہے. بہت روئے. دوسرے دن یا کسی وقت بعد میں سوئے ہوئے تھے تو کسی نے دروازہ ناک کیا. آپ نے حیران ہو کر دیکھا بھئی میں وقت کا بادشاہ ہوں، اتنا رقبہ میرے انڈر ہے، میں خلیفہ ہوں، حاکم ہوں مسلمانوں کا، سورج کے چڑھنے سے غروب ہونے تک یہ ساری میری حکومت ہے، میرے پہرے دار ہیں، اور یہاں میرے کمرے میں کون آ کے میرے دروازے ناک کر رہا ہے. خیر آپ اٹھے، آپ نے دروازہ کھولا تو ایک صاحب کھڑے تھے. آپ نے پوچھا جناب کا تعارف؟ کہتے ہیں جی تعارف کی ضرورت نہیں پوچھنے کی، میں نے دیکھا کہ نماز فجر کا وقت ہے، آپ کی فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، تو میں نے کہا کہ آپ کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، تو میں نے یہ نیکی سمجھی، میں نے آپ کا دروازہ ناک کیا کہ آپ کی نماز قضا. آپ نے فرمایا تو ہے کون؟ پہلے مجھے تعارف کرا. جب اسے نہیں بتایا، آپ بھی پوچھتے رہے تو وہ اڑا رہا. نام آخر کار اس نے بتایا جی میرا نام حضرت شیطان ہے. آپ نے فرمایا کہ نام تیرا شیطان ہے اور تو نماز کے لیے جگا رہا ہے؟ یہ اصل میں یہ راز بتا مجھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بس دیکھو نا جی نیک آدمی آپ، تو میں نے آپ کو جو ہے نا میں نے جگا دیا کہ آپ کی نماز نہ رہ جائے. میں نے کہا کبھی ہم بھی نیکی کر لیں. نہیں اصل بات بتا کہ کیا وجہ ہے. جب بہت پوچھا اور اس کو پتہ چلا کہ یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، تو کہا اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کی فلاں دن نماز قضا ہوئی تھی، آپ اتنا روئے تھے، اتنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تھی کہ اللہ نے آپ کو اتنے 100 نمازوں کا ثواب دے دیا. نماز ایک قضا ہوئی، آپ کو اس قضا نماز کی وجہ سے اللہ نے اتنی سینکڑوں نمازوں کا ثواب دے دیا. تو مجھے بڑا دکھ لگا. میں نے کہا کہ آج پھر یہ روئیں گے تو ان کو پھر اتنی مل جائیں گی، کم از کم ان کو جگا دوں کہ اسی ایک نماز کا ثواب ملے، یہ زیادہ نہ ملے اس کو. سمجھ آئی نہیں جی؟ تو یہ کہتا ہوں کہ جو نفس لوامہ ہے نا، کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، جیسے حضرت امیر معاویہ سے نماز رہ گئی تو آپ اتنا روئے کہ رب نے کتنی نمازوں کا ثواب دے دیا. تو اس لیے جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، ظاہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے نا، پھر وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں روئے، تو رب اس کو جو پتہ نہیں وہ نماز اس کی تو کیسی ہوتی تھی، لیکن آپ کامل نمازوں کا اور کامل صدقے کا اور کامل نیکی کا ثواب رب اس کو دیتا ہے. پھر اس کو میں پتہ نہیں کتاب میں پڑھ رہا تھا
کسی محدث کی سیرت میں ایک جملہ مجھے بڑا پسند آیا شعر. انہوں نے لکھا کلو بنی آدمہ یا کلو ابن آدمہ خطاء، کہ ہر اولاد آدم کا کوئی فرد بھی ہے نا اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے. ہاں جی، چاہے وہ اولیاء ہوں، علماء ہوں، اصفیاء ہوں، اصدقاء ہوں، غلطی تو چھوٹی ہو بڑی ہو، کلو ابن آدم خطاء، ہر ابن آدم سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہو جاتی ہے. وَخَيْرُ الْخَطَّاءِ تَوَّابُونَ، ان کا جو بہترین چیز ہے نا کہ جو بھی جس سے بھی غلطی ہو ان میں بہترین شخص کون ہے؟ جو توبہ کرنے والا. توبہ کی تو جب توبہ کی تو وہ گویا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں پھر اس کا جو خلوص ہے، اس کا جتنا خلوص ہے اس کے مطابق رب تعالیٰ انسان کو نیکیاں عطا فرما دیتا. یہ کتنی اچھی بات ہے کہ غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے. غلطی ہونے کے بعد پھر آدمی توبہ کرے اور اس کا ازالہ کرے، ہاں جی، تو اس کو پھر اس کو کئی درجے اور کئی گنا اس کا ثواب رب تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. تو فرمایا لا اقسم، مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی. اب یہ لا جو ہے نا اس کا معنی نہیں ہے، نفی کا ہے، اور آگے قسم ہے لا اقسم، معنی اس کو معنی ہوگا کہ میں قسم نہیں کھاتا، قسم نہیں اٹھاتا. لیکن لا ہے تو معنی ہے کہ کیا کہ میں قسم یاد کرتا ہوں قیامت کے دن کی. تو لا کا پھر کیا مطلب ہوا؟ عربی گرامر میں اکثر یہ آتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ بھی آتا ہے، لا اقسم بہذا البلد آتا ہے. اکثر قرآن مجید میں یا حدیثوں میں یا عربی کلام میں لا اقسم کا لفظ آتا ہے. تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ لا زائدہ ہے، یعنی زائد ہے. اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کو زائد ذکر کیا گیا لا اقسم کہ یہ لا زائد ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. تو جب معنی نہیں کریں گے تو ہم یہ کیا کہیں گے؟ معنی اس کا اقسم، میں قسم یاد کرتا ہوں. تو لا کا جب معنی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اقسم، میں قسم یاد کرتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا علماء نے یہ فرمایا کہ یہ جو لا ہے نا اصل میں یہ عرب کا ایک قاعدہ ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں نا تو جب کسی چیز کا جواب دینا ہوتا ہے تو لا پہلے لاتے ہیں، اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں. ہاں جی، لا آنے کے بعد وہ بات کرتے ہیں. یعنی پچھلی بات جو ہوئی ہے نا اس کا انکار کیا لا کے ساتھ، اور پھر آگے قسم کھائی کہ میں قسم میں یہ بات کرتا ہوں. تو اس لیے یہ لا لائے اس کا، یہ دو چیزیں انہوں نے ذکر کی اس کی. تو اب جو ہے نا فرمایا کہ میں قسم یاد کرتا ہوں قیامت کے دن کی. ہاں جی، اور میں قسم یاد کرتا ہوں نفس لوامہ کی. ان دو قسموں کے یاد فرمانے کے بعد کیا فرمایا؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کریں گے. ہاں جی، اصل میں ہوا ایسے کہ ابو جہل کا ذکر بھی آتا ہے، اور خاص کر جو تھا نا ایک کافر جو عرب میں تھا جس کا نام تھا عدی بن ربیعہ. عدی بن ربیعہ، اس نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت آئے گی؟ آپ نے فرمایا ضرور آئے گی، قیامت ضرور آئے گی. تو قیامت کے دلائل پوچھئے، اس نے سوال کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کے جوابات دیے، اس کو مطمئن کیا، لیکن وہ آپ کی باتوں سے مطمئن نہ ہوا. مطمئن کیا نہ ہوا؟ اصل میں وہ جو تھا نا آپ سے پھر مذاق میں اتر آیا. یعنی قیامت کا ذکر تو مذاق کی بات نہیں ہے نا، لیکن وہ جو ہے نا بات آپ سے سوال جواب کرتا رہا، اور جو ہے نا کہنے لگا کہ یہ جو پرانی ہڈیاں ہیں یہ جو بالکل بوسیدہ ہو گئی ہیں، بالکل ہڈیاں بوسیدہ اور پرانی اور بھر گئی ہیں، بالکل بھربھری ہو گئی ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کی ہزاروں سال سینکڑوں سال ہو گئے، ہڈیاں کوئی کہیں پڑی ہے کوئی کہیں پڑی. اللہ ان کو کیسے جمع کرے؟ یہ کیسے ہم سوچ سکتے؟ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو جو دلائل دیے
دلائل تو دی اس نے، لیکن وہ آپ پر ایمان نہ لایا، اور جب لاجواب ہو گیا تو مذاق میں اتر آیا اور وہ کہنے لگا لو عینت ذالک الیوم، اگر قیامت کا دن آ گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا معائنہ کر لیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ آج قیامت کا دن ہے اور میں قیامت کے دن کھڑا ہوں اور میں منظر سارا قیامت کا دیکھ رہا ہوں، لم اصدقک یا محمد، اے محمد اس وقت بھی میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا کہ قیامت آنے والی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ کیسے لوگ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پڑا تھا کہ لو عینت ذالک الیوم، اگر اس دن میں موجود ہوا اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا کہ آج قیامت ہے، یہ حساب ہو رہا ہے، یہ فرشتے کھڑے ہیں، یہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، یہ دوزخ ہے، یہ جنت میں جا رہے ہیں، یہ دوزخ میں جا رہے ہیں، فلاں کے اعمال تولے جا رہے ہیں، قیامت میں سامنے دیکھ رہا ہوں، عذاب و ثواب دیکھ رہا ہوں، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی لم اصدقک یا محمد، میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا۔ ہاں جی، وَلَمْ أُؤْمِنْ بِهِ، اور نہ میں ایمان لاؤں گا۔ ہاں جی، دیکھو کیسے لوگ تھے، جب اس نے یہ کہا نا آپ کو تو اللہ نے پھر قسم یاد فرمائی کہ مجھے قیامت کی قسم اور اس جان کی قسم جو غلطی کرنے کے بعد پھر اس کو افسوس لگتا ہے، اس کی قسم، یعنی اس کی بڑی اہمیت ہے رب کے نزدیک۔ کیا ایحسب الانسان، انسان سے مراد عدی بن ربیہ ہے کہ عدی بن ربیہ جیسا انسان یا ابو جہل جیسا انسان، کیا وہ ابھی بھی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نجمع عظاما، اللہ ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکے گا، نہیں کرے گا؟ ہاں، یعنی یہ ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکے گا۔ فرمایا بلا، کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم قادر ہیں اس بات پر کہ انگلیوں کے یہ نشانات ہیں پورے، ہم ان کو بھی ٹھیک کر کے اور چھوٹی ہڈیوں کو بھی ہم جمع کریں گے، ہم سب کی قدرت ہے۔ اب پڑھیے جو میں نے گزشتہ 2-3 جمعوں پر میں باتیں کی تھی، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ، یعنی قرآن فرماتا ہے وہم الوف، مرنے والے جو تھے نا وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، الوف جمع الف کے، ہزار کی جمع الوف۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ وہ جو ہے نا حضرت حزقیل علیہ السلام گزرے قوم سے، اور اس قوم کے لوگ جو تھے نا وہ طاعون سے بھاگ کر کسی دوسرے شہر میں گئے تھے، تو کچھ گاؤں میں رہ گئے، کچھ چلے گئے، جو گاؤں میں رہ گئے وہ مر گئے، جو واپس آئے تو وہ بچ گئے۔ تو جن گاؤں میں جو بچنے والے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ بھاگنے والے تو ٹھیک ٹھاک آ گئے ہیں، ہمارے کچھ لوگ مر گئے ہیں، ہم بچ گئے ہیں، انہوں نے کہا جی آئندہ تو آیا نا، اگر پلیگ آیا، یہ طاعون آیا تو ہم بھی بھاگ جائیں گے، تاکہ ہم نہ مرے، ہم بھی بچ جائیں گے۔ اب وہ طاعون آیا تو وہ گئے، وہ سارے مر گئے۔ ہاں جی، فقال لهم الله موتوا، مر گئے وہ سارے۔ جب مر گئے تو ان کی ہڈیاں یعنی ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا وہ 40,000 تھے، حضرت مجاہد نے کہا کہ وہ 70,000 تھے۔ اب یہ 70,000 ہو یا 40,000 تھوڑی تعداد ہے، کتنے بڑی تعداد ہے۔ اب وہ ان کی ہڈیاں چمک رہی ہیں، اور مطلب ہڈیاں چمک رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ 2-4 مہینے تو نہیں، کئی سال گزر گئے، کئی سال گزر گئے، ان کی ہڈیاں پڑی تھیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام گزرے تو ہڈیوں کو دیکھا تو پھر رب سے پوچھا کہ اللہ ان کو تو کیسے جمع کرے گا، سارے کوئی ہڈی کہیں ہے، کوئی ہڈی کہیں ہے، اور قیامت کا دن کا جب ہوگا تو ہڈیاں کیسے؟ رب نے فرمایا اچھا ہڈیوں کو تم حکم دو کہ جمع ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ہڈیوں جمع ہو جاؤ، ہڈیاں جمع ہو گئیں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ گوشت اور پوست اور چمڑا تمہارے اوپر آ جائے۔ تو گوشت اور چمڑا، اب کوئی ہڈی وہاں سے اڑ رہی ہے، کوئی وہاں سے اڑ رہی ہے، کوئی چمڑا گوشت کو وہاں سے اڑ رہا ہے، وہ کوئی کسی جانور کے پیٹ سے آ رہا ہے، کوئی کسی پرندے کے پیٹ سے آ رہا ہے۔ اب یہ سوچنے تو یہ بات ہے نا
کہ اب کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے. اب دیکھو کہ جو پرندے جنہوں نے کھایا تھا وہ مر بھی گئے ہوں گے، جن جانوروں نے کھایا تھا اب انسان سوچے نا وہ مر بھی گئے ہوں گے. جب یہ قرآن کا واقعہ ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ سوچتے نہیں ہاں جی کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. وہ دوسرے سورہ بقرہ کا یہ واقعہ ہے اور قرآن کا واقعہ ہے. 70,000 یا 40,000 یا 30,000 کی تعداد تھی اور کئی مرنے والے تھے جو عرصہ دراز سے کئی سال بعد ان کی ہڈیاں دیکھیں آپ نے، اور ان پر گوشت آ گیا. جو گوشت آیا وہ جن جانوروں کے پیٹ میں تھا وہ جانور بھی مر چکے ہوں گے، جن پرندوں کے پیٹ میں تھا وہ مر چکے ہوں گے، جس سمندر میں یا جس زمین میں مٹی میں وہ مر کر مٹی ہو گئے تھے. اب جب اللہ کے نبی کو رب نے فرمایا کہ ان کہو کہ ہڈیاں جمع ہو جائیں، کوئی ہڈی کہیں سے آ رہی، کوئی کہیں سے آ رہی، اور جو گوشت پوش ہے وہ کہیں سے آ رہا ہے، کہیں سے آ رہا ہے. تو اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ جب پہلے ہڈیاں جمع ہوئیں، پھر گوشت جمع ہوا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ زندہ ہو جاؤ. وہ زندہ ہو کر گاؤں میں آئے، سارے لوگ اٹھے کھڑے ہوئے، ان کی بقیہ زندگی گزاری، ان نے شادیاں کیں، ان سے بچے ہوئے. جو بچے پیدا ہوتے ان کے چہروں پر بھی، اور جو ماں باپ تھے ان کے چہروں پر بھی میت کے نشانات تھے. بعد میں دیکھتا تھا کہ یہ مردہ زندہ ہوا ہے، یہ جو ہے نا اس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، اس کے کپڑے مردوں والے ہیں، اس کا چہرہ مردے والا ہے. اولاد کے چہروں سے بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ مردوں کی اولاد ہے. اب جب اتنی تفصیل سے قرآن کا واقعہ جو سورہ بقرہ میں ہے، اس کے بعد اگر کوئی آدمی جو یہ اعتراض کرتا ہے کہ حضرت غوث پاک نے جو 11 سال کے 12 سال کے بعد جو بڑھیا کا بیڑا دریا سے نکالا تھا، تو وہ تو 12 سال میں ہڈیاں کہاں گئیں، گوشت کہاں گیا، مچھلیاں کھا گئیں، وہ زندہ کیسے ہوئے؟ آپ مجھے جواب دے دیں اس کا کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے جو قرآن کا واقعہ زندہ کیا، وہ گوشت اور ہڈیاں کہاں سے آ گئیں جو اتنے سالوں کے بعد تھا. اور یہ 12 سال کا واقعہ ہے. وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور وہ حزقیل جن کی نبوت میں بھی اختلاف ہے، اور یہ حضرت غوث پاک حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے عظیم ولی ہیں. ادھر مانتے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام سارے نبیوں سے افضل ہے، اور حضرت حزقیل ذوالکفل جن کی نبوت میں اختلاف ہے، ان کے بارے میں آپ جو ہے یہ قرآن کا واقعہ پڑھ کر یقین رکھتے ہیں، یقین نہ رکھیں تو کافر ہو جائیں گے. تو حضرت غوث پاک کے بارے میں آپ کیوں شک کرتے ہیں؟ اگر بنی اسرائیل کا ایک نبی یا ولی وہ ہزاروں سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے اتنے لوگوں کو، اور ان کی اولادیں بعد میں ہوتی ہیں، ان کے چہروں پر مردوں کے آثار نظر آتے ہیں، پڑھیں تفسیریں. اگر آپ کو رب نے علم دیا یا عقل دی ہے تو سوچیں اس بات کو. تو پھر آپ اس تناظر میں پھر حضرت غوث پاک میرے غوث پاک کی کرامت دیکھیں تو اب کیسے انکار کر سکیں، کیسے انکار کر سکیں گے؟ ایک واقعہ اور حضرت غوث پاک کا آتا ہے جو شیخ عبد القادر اربلی نے لکھی کتاب، کہ ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ میرا بیٹا جو ہے تو فوت ہو گیا. تو آپ نے فرمایا بھائی اگلے جمعے کو آنا، پھر اگلے جمعے کو آنا، پھر 3 جمعے آپ اس کو. وہ کہنے لگی حضرت جی 3 جمعے کے آپ مجھے چکر لگوائے ہیں، 3 جمعے زندہ تو پہلے جمعے ہی کر دیتے. آپ نے فرمایا جب پہلے جمعے میں نے عرض کی نا رب کی بارگاہ میں، رب نے حکم دیا کہ ہڈیاں جمع ہو جائیں. دوسرے جمعے جب آئی تو پھر رب نے حکم دیا کہ گوشت پوست ان پر آ جائے. تیسرے جمعے جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو وہ روح آ گئی. اب دیکھو نا، اب آدمی سوچے انسان کہ وہ رب جو عیسیٰ علیہ السلام کو آنے واحد میں پیدا کر سکتا ہے، آپ کے لیے 9 مہینے کا رب کو انتظار کراتا ہے. ہاں جی، جو رب تعالیٰ جل شانہ انسان کو اسی وقت پیدا کر سکتا ہے، وہ
حضرت حزقیل علیہ السلام کو کیوں کہتا ہے پہلے ہڈیوں کو کہو وہ اکٹھی ہو جائیں، پھر گوشت پوستن پر آ جائے، پھر کہو کہ تو زندہ ہو جا؟ یہ 3 جگہ کیوں لگائی؟ 3، یعنی یہ رب کی قدرت، اس کی مرضی ہے، جس وقت جیسی وہ مرضی کہے. ہاں جی، تو اگر وہ فوراً کرنا چاہے فوراً کر سکتا ہے. میں واقعہ میں ایک اور آپ نے حضرت زید بن حارثہ کا میں نے کسی درس پہ سنایا تھا کہ جب آپ پر وہ حملہ کرنے والا آیا جو کھچر والا تھا، تو آپ نے کہا نا یا ارحم الراحمین، تو آواز آئی کہ رک جا، اس کو قتل نہیں کر. جب وہ بھاگا، ادھر ادھر دیکھا، بائیں دائیں دیکھا کون آدمی ہے جو مجھے روک رہا ہے. ہاں جی، ظاہر کچھ ٹائم تو لگا ہوگا نا. پھر وہ دوبارہ تلوار لے کر آیا، تو پھر آپ نے فرمایا یا کہا یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین میرے پر رحم کر. تو پھر آواز آئی رک جا، پھر وہ رک گیا شخص. اب وہ پھر گیا، ادھر دائیں گیا بائیں گیا، گڑے میں دائیں دیکھا، ادھر کوئی بھی نہیں ہے. تیسری بار جب آیا تو کہہ رہے کوئی بھی نہیں، تو تلوار اٹھائی، تو انہوں نے پھر کہا یا ارحم الراحمین، تو اس نے تلوار مار کر، نیزہ مار کر اس کا گردن اڑا دی. یہ حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ آتا ہے. اب آپ بتائیے کہ کیا وہ جو فرشتہ تھا یا جو بھی اللہ نے جس کو بھیجا تھا، وہ اس نے کہا، جب آپ نے پوچھا زید بن حارثہ نے، تو انہوں نے کہا جب آپ نے پہلی دفعہ ارحم الراحمین کہا تو میں 7ویں آسمان پر تھا، دوسری دفعہ کہا تو میں پہلے پر تھا، تیسری دفعہ کہا تو میں آپ کے پاس آ گیا. جس رب نے اس کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ اتنا آسمانوں سے اتنا جلدی آ سکتا ہے، وہ آنے واحد میں آپ کے پاس بھی پہنچ سکتا تھا. تو یہ قدرت خدا بندی ہے کہ وہ جس کو چاہے اس کو وہ جتنی دیر میں اس کو پیدا کر دے، اس کو جو ہے اس کی عمر بنا دے یا اس کا جو کام کر دے. تو یہ جاہل انسان کا کام ہے کہ وہ سوچے کہ جی یہ کام کیوں نہیں ہوا، یہ اتنی دیر میں کیوں ہو گیا، اتنی دیر میں کیوں ہو گیا، اگر یہ ہونا ہوتا تو ایسا کیوں ہوا. سب جہالت ہے. ہاں جی، تو فرمایا کہ کیا انسان، یہ عدی بن ربیعہ گمان کرتا ہے کہ ہم جمع نہیں کر سکیں گے ہڈیوں کو؟ کیوں نہیں؟ فرمایا بلا کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کے انگلیوں کے پوروں کا بھی خیال رکھتے ہیں، وہ بھی جمع کر سکتے ہیں. اب یہاں دیکھیں، اگر آپ دیکھیں قرآن کو، النسویہ بنان کہتے ہیں اس کو، یہ انگلی کا پورا ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ بنانا. یہ قرآن نے کیوں ذکر کیا؟ جن لوگوں نے اس لفظ کی تحقیق کی ہے انہوں نے کہا کہ رب کا ذکر کرنا بنانا کا، اس کا یہ جوں ہی وقت گزرتا جائے گا اس کی اہمیت واضح ہوتی جائے گی. آج آپ کا گرین کارڈ ہو، پاسپورٹ ہو، آپ ایئرپورٹ پر آئیں، تو جب آپ ایئرپورٹ پر انسپیکٹر کے سامنے اپنی انگلیاں جو ہیں آپ اس شیشے پر رکھتے ہیں، تو انگلیاں انسان تو ایک جیسے ہیں، انگلیوں کے پورے بھی ایک جیسے ہیں. اس ایک پورے پر ملینز آف پیپر جو آتے ہیں، کبھی ایک کی انگلی کا نشان دوسرے شخص کی انگلی کے نشان کے ساتھ کبھی یہ نا میچ نہیں کرتا. اگر میچ کرے تو پھر تو اس کے بنانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. وہ بنایا کس لیے گیا ہے کہ جب آپ انگلی کا نشان کسی بھی جو ہے نا ان کے جہاں فنگر پرنٹ لیتے ہیں، چاہے وہ پولیس کا دفتر ہو، چاہے وہ امیگریشن کا دفتر ہو، چاہے وہ ویزا سینٹر ہو، کسی ایمبیسی میں ہو، آپ دیکھیں پوری دنیا کی ایمبیسیاں جو ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، اور ہر ایمبیسی میں ہر سال، ہر روز، ہر مہینے کروڑوں انسان جاتے ہیں، ان کا ویزا لگے یا نہ لگے، ریجیکٹ ہو یا وہ ان کو پاس ہو جائے. امیگریشن ہر ملک میں ہوتا ہے. آپ حج پہ جاتے ہیں، آپ کہیں بھی جائیں، آج کل یہ قانون ہے کہ ہر ملک میں، ہر ایئرپورٹ پر، ہر ان کے امیگریشن آفس میں، ہر ان کے ایمبیسی میں یہ فنگر پرنٹ ہوتے ہیں. تو اگر یہ ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ اس کا میچ ہو جائے، اس کا پرنٹ میچ ہو جائے، ایک جیسے ہوں، تو ان کو بنانے کا فائدہ کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پورا انگلی کا ہر انسان کا دوسرے سے مختلف ہے. آپ دیکھیں، اب اس کی روشنی میں دیکھیے آج کل کی ٹیکنالوجی اور سائنس کے ذریعے دیکھیں. اللہ فرماتا ہے کہ کیا گمان انسان کرتا ہے کہ ہم ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم قادر ہیں اس پر کہ ہم انگلی کے پور جو ہے نا، یہ پورے یہ بھی ٹھیک کر دیں. یہ بھی اگر کسی انسان کے اندر یہ عقل سمجھ ہے تو اسی ایک کو دیکھ کر رب کی قدرت کا اندازہ کر لے کہ اس رب نے انسان کو کتنی قدرت دی ہے. جو آج جس نے ان چیزوں کا آج پردہ فاش کیا کہ وہ رب، اس نے انگلی کے پورے بھی ایک جیسے نہیں بنائے. حضرت علی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کس نے پوچھا کہ جی شطرنج کا موجد جو ہے نا، یہ شطرنج جو ہے، میں تو کھیلتا نہیں ہوں، مجھے تو پتہ نہیں شطرنج کا، آپ کو بھی نہیں پتہ ہوگا. شطرنج کا جو ہے نا، اس کی چال ایسی ہے کہ ہر دفعہ جب کوئی کھیلتا ہے تو نئی چال آتی ہے. تو کہا کہ یہ اتنا ایک گز بائی گز ایک ٹیبل ہے شطرنج کا، تو اس کے موجد کا کتنا کمال ہے کہ ہر دفعہ جب کھیلتے ہو تو کہ نئی چال آتی ہے. آپ نے فرمایا ارے تو اس گز بائی گز کی بات کرتا ہے، میرے رب نے انسان کو پیدا کیا، اس کے چہرے کا کتنا سائز ہے، کتنی دنیا ہے. آپ کروڑوں لوگ کو دیکھ لو، ایک کے چہرے کے ساتھ دوسرا چہرہ نہیں ملتا. اس اتنی ساری ایک فٹ بائی فٹ میں اس نے کتنا تغیر پیدا کر دیا کہ ناک بھی اسی جگہ ہے، آنکھیں بھی اسی جگہ ہیں، کان بھی اسی جگہ ہیں، ہونٹ بھی اسی جگہ ہیں، چیک بھی اسی جگہ ہے، ماتھا اور اس کی داڑھی اور سب کچھ اسی جگہ ہے، لیکن ایک کے ساتھ دوسرا نہیں ملتا. ہاں جی، کسی کی ہونٹ موٹے ہیں، کسی کے پتلے ہیں، کسی کا نیک پتلا ہے، کسی کا موٹا ہے، کسی کی چیک کسی طرح. آپ تھوڑا فرق ہو یا زیادہ فرق ہو، آپ فوراً پہچان جاتے ہیں کہ ہر آدمی دوسرے سے مختلف ہے. یہ میرے رب کی قدرت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے کتنی بڑی عظیم اس کی قدرت ہے کہ اس نے انسان کے چہرے مختلف ہے، پھر اس کی سوچ مختلف ہے، اس کے اندر کا حصہ جو ہے اس میں دماغ کا کام اس کا مختلف ہے، اس کے جذبات مختلف ہیں. ایک ایک چیز پر غور فرمائیں، اس کی اندرونی حالت، اس کی بیرونی حالت ایک کے ساتھ دوسرے نہیں ملتی. تو فرمایا کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہڈیاں نہیں جمع کرے گا. فرمایا ہم تو اس پہ قادر ہیں کہ ہم انگلیوں کے پور بھی ٹھیک کر کے بناتے ہیں. ہاں جی، اب اس ایک چیز کو دیکھ لے غیر مسلم کوئی جو اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے، اس ایک چیز کو دیکھ لے کہ انگلی کے پورے میں کتنا ڈیفرنس ہے کہ ایک کا دوسرے سے نہیں ملتا، ایک کا دوسرے نہیں ملتا. اگر مل جائے تو پھر ان کو فنگر پرنٹ بنانے کی ضرورت کیا ہے. ہاں جی، لیکن اس کے باوجود اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائیں گے. ہاں جی، اس کی ذات پر ایمان نہیں لائیں گے. وہ کتنی واضح اس کی ہدایات ہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان ارادہ کرتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے لیفجر امامہ کہ اس کے سامنے وہ گناہ کرے اور بدی کرے. یعنی وہ یہ چاہتا ہے سب چیزیں دیکھتے ہوئے بھی جیسے اس نے کہا نا، عدی بن ربیعہ نے کہا نا کہ یا رسول اللہ، اگر میں قیامت کو معائنہ بھی کر لوں، میں دیکھ لوں کہ قیامت ہے، میں قیامت کے میدان میں موجود ہوں، قیامت ہے، لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے، لوگ جنت دوزخ میں جا رہے ہیں، ان کو عذاب و ثواب ہو رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ لوں، پھر بھی لم اصدق کا میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. اسی کا فرمایا کہ انسان تو ارادہ یہ چاہتا ہے اور کرتا ہے کہ گناہ سامنے سے کرے. کیسے گناہ سامنے سے کرے؟ اس کی مثال دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے جو دلائل دیے، فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہڈیاں خود بخود جمع ہو گئیں،
اگر میں کہوں ہڈیاں خود بخود جمع ہو گئیں، ان پر خود بخود گوشت آ گیا، تو تم اعتراض کر سکتے ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ان ہڈیوں کو زید نے جمع کیا، بکر نے جمع کیا، اس نے سارا گوشت ان پر چڑھایا، تو تم اعتراض کر سکتے ہو کہ نہیں جی، ہڈیاں اپنے آپ جمع نہیں ہو سکتی، گوشت اپنے آپ جمع نہیں ہو سکتا، وہ انسان اس کے اندر کون سی طاقت ہے، میں نہیں جمع کر سکتا تو وہ انسان کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ کا اعتراض بن سکتا ہے نا۔ لیکن میں تو کیا کہتا ہوں کہ ان ہڈیوں کو جمع کیا کس نے؟ اللہ نے۔ اس پر گوشت چڑھایا کس نے؟ اللہ نے۔ اس پر چمڑا چڑھایا کس نے؟ اب تو آپ کے پاس کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ہاں جی۔ کیوں؟ سورہ واقعہ پڑھی یاد ہے آپ کو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ۔ نشأۃ الاولیٰ کیا ہے؟ کہ جس ذات نے انسان کو آگ، پانی، مٹی، ہوا سے جمع کر کے پہلے ایک انسان بنایا، یہ سب جو ہے پانی، مٹی، آگ، ہوا سے بن کر ہمارا وجود آیا، یہ پہلی دفعہ آیا۔ اگر ہم قبر میں چلے جائیں، یہ انسان قبر میں چلے جائیں، مٹی ہو جائیں، ان کی ہڈیاں پرپری ہو جائیں، تو اب اس ذات کو جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے، اس کو دوسری دفعہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ سمجھ آئی نا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اگر میں کہوں کہ فلاں انسان نے جمع کیا تو آپ اعتراض کر سکتے ہو کہ اس کے اندر کہاں سے طاقت آ گئی۔ اگر میں کہوں کہ جی یہ خود بخود ہڈیاں اکٹھی ہو گئیں اور ان پر گوشت پوست آ گیا، آپ اعتراض کر سکتے ہو، حق ہے آپ کا۔ کیوں جی مولانا؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس رب نے ان کو دوبارہ زندہ کرنا ہے جس نے پہلے ان کو پیدا کیا، یہ زندہ کیا، اب تو کوئی جواب نہیں ہونا چاہیے نا۔ جب ایسی بات ہے تو پھر تم اعتراض تمہیں نہیں کرنا چاہیے نا۔ یہی فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ آدمی یہ چاہتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے گناہ ہو، یعنی وہ سامنے یہ چیزیں دیکھے اور پھر اس کا انکار کرے۔ اچھا، اس کی ایک تفسیر جو ہے نا، اس کی ایک تفسیر جو ہے وہ علماء نے اور بھی کی ہے کہ انسان ارادہ کرتا ہے کہ اس کے سامنے، کہ انسان یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے، گناہ کرے۔ اس کے 3 معنی علماء نے بیان کیے۔ حضرت سعید بن جبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے گناہ کرتا ہے، ہر انسان پہلے گناہ کرتا ہے، اس کے بعد توبہ کرتا ہے۔ ہر انسان پہلے گناہ کرتا ہے، نہیں آسان سمجھ آ رہی ہے، انسان پہلے گناہ کرتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ انسان ارادہ کرتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے وہ بدی گناہ کرے، یعنی انسان اپنے سامنے پہلے گناہ کرتا ہے، پھر اس سے توبہ کرتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسری اس کا معنی یہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب انسان اٹھائے جائیں گے اور قیامت کے دن حساب کتاب کو آدمی جھٹلاتا ہے، کہتا ہے قیامت کے دن اٹھنا ہی نہیں ہے اور رب نے کوئی حساب کتاب نہیں لینا، حالانکہ یہ اس کے سامنے ہے کہ انسان مرے گا اور اس کو اٹھائے گا، رب تعالیٰ اس کا حساب کتاب لے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اب انسان اس کا انکار کرتا ہے، تو یہ ہے بدی جو اس کے سامنے کرتا ہے، یہ دوسرا معنی۔ تیسرا اس کا معنی یہ ہے جو عدی بن ربیعہ نے کہا کہ میں اگر قیامت کے دن موجود بھی ہوں گا، سب کچھ دیکھوں گا، پھر میں آپ کی نبوت رسالت کا اقرار نہیں کروں گا، قیامت کا انکار کروں گا۔ تو آپ نے سامنے انہیں سے ارادہ کرتا ہے کہ میں سامنے بدی کروں، گناہ کروں، اس کے باوجود یسأل ایان یوم القیامہ، اور پھر پوچھتا ہے، یعنی انکار کرتا ہے، حضور کے دلائل کا، جوابات کا انکار کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے، پوچھتا ہے ایان یوم القیامہ، قیامت کب آئے گی۔ انکار بھی کرتا ہے، مذاق بھی کرتا ہے،
اور پوچھتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیامت کے بارے میں یعنی کتنی خبریں آپ نے دی. میں تھوڑی وضاحت کروں گا اس کے. ایک حدیثیں جو ہے نا ایک آتی ہے وہ مشکات میں بھی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، اور بھی کتابوں میں مسلم میں بھی ہے. وہ جو جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، حدیث جبریل اس کا نام ہے. اس میں ہے کہ وہ آئے جبریل اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہم جانتے بھی نہیں تھے کون ہے، کیونکہ مدینے کے رہنے والا نہیں تھا، لیکن آیا ایسے جیسے لگتا ہے کہ ساتھ والے کمرے سے اٹھ کر آ گیا ہے. کوئی پسینہ نہیں، کوئی غبار نہیں، کوئی اس پر سفر کے نشان نہیں، کوئی گاڑی نہیں، کوئی اونٹ نہیں. ایسا لگتا ہے کہ ابھی غسل کر کے اندر داخل ہوا اور کوئی جانتا بھی نہیں تھا. تو اس نے سوال کیے. پہلے تو آ کے بیٹھا آپ کے سامنے ادب کے ساتھ، دو زانو ہو کر جیسے اتحیات میں آپ بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھا. حضور کے گھٹنوں کے ساتھ آپ نے گھٹنے ملائے اور پھر سوال کیا کہ حضور ایمان کیا ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے. جب ایمان اور اسلام کے بارے میں پوچھا، پھر پوچھا احسان کیا ہے. اور جب آپ جواب دیتے نا تو وہ کہتا کہ یہ آپ نے سچ کہا ہے. تو ہم حیران ہوئے کہ عجیب آدمی ہے، سوال بھی کرتا ہے پھر تصدیق کرتا ہے آپ نے سچ کہا. تو سارے صحابہ خاموش، لیکن ادب تھا، خاموش بیٹھ رہے. اب جو پچھلے دو سوال ہیں نا، اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. یہ جواب جو ہے نا لوگ یہاں گڑبڑ کرتے ہیں. ہم تو گڑبڑ نہیں کریں گے، ہم تو صحیح بتائیں گے. انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. آپ نے کیا فرمایا؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل. اب عربی ہم جانتے ہیں نا، جو جانتا ہے اس کو پوچھے مل مسئول عنہا، یعنی جس سے پوچھا گیا ہے، جس سے یہ پوچھا گیا قیامت کب آئے گی. ہاں جی، مل مسئول عنہا بعلم من السائل. وہ سائل سے، سائل کون ہے؟ جبریل. یعنی جس سے پوچھا گیا ہے میں محمد، وہ قیامت کے بارے میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا کہ کب آئے گی. یعنی جتنا سائل جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اتنا یہ مسئول عنہ جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. یہاں یہ کہاں سے نکالا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے قیامت کا علم نہیں. آپ نے تو ایسا گول جواب دیا کہ مجھ سے جو پوچھ رہا ہے جتنا وہ جانتا ہے اتنا میں جانتا ہوں. مل مسئول عنہا، جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا. یہ جو لوگ میرا درس سنیں گے وہ کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، گرامر دیکھ لیں، میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو جو میں نے دلائل دیے ہیں. مل مسئول عنہا، جس سے پوچھا گیا ہے وہ اس معاملے میں بعلم من السائل، سائل سے زیادہ نہیں جانتا. جتنے سائل جانتا ہے اتنا وہ جانتا ہے. تو سائل نے آگے سے کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا حضور پھر نشانیاں ہی بتا دے. تو نشانیاں بتا دی. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جی میں نے جانا ہے جنرل اسکوائر، مجھے کوئی بتائے گا؟ اور جو آدمی کبھی گیا نہیں، جس آدمی نے کبھی دیکھا نہیں، جس آدمی کو اس کا علم نہیں، کیا وہ مجھے کیا بتائے گا؟ کوئی کہے گا، وہ تو بتائے گا کہ آپ اس طرف چلے جائیں، یہ ہالینڈ ٹنل کراس کر جائیں، آگے جنرل اسکوائر آ جائے گا. ہاں جی، تو وہ صحیح جواب ہوگا. تو جس آدمی نے وہ دیکھا ہے، جس آدمی کو علم ہے، وہی بتائے گا نا کہ آپ ادھر چلے جائیں، یہ جو ہے نا نورک چلے جائیں، آگے سے پھر دوسری سٹریٹ آئے گی، پھر آگے سے دوسری سٹریٹ آئے گی، تو دائیں ہو جائیں، تو بائیں ہو جائیں، آگے جنرل اسکوائر آ جائے گا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ باقی کاموں میں تو آپ بہت تیز ہیں، لیکن ان باتوں کو نہیں سمجھتے آپ. نبی کریم علیہ السلام نے جب بتایا اور آپ لوگ بیان کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بتائی ہے، یہ نشانی بتائی ہے. آپ کو کیسے پتا ہے؟ یہ قرآن میں تو ہے نہیں. آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے کیسے بتا دیا کہ یہ قیامت سے پہلے یہ نشانی آئے گی؟ اس لیے کہ آپ کو ہر چیز کا، یعنی آپ فرماتے ہیں نا کہ مجھے ان پردوں کے پیچھے قیامت نظر آ رہی ہے. پورے حالات اگر آپ کو مشکات پڑھ لیں، باب الفتن پڑھ لیں، باب القیامت پڑھ لیں، باب الملاحم پڑھ لیں،
یہ پڑھ لیں یا کسی سے سن لیں، اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ کو پتہ چل جائے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک ایک چیز بتائی قیامت سے پہلے کی، کہ قیامت کب آئے گی، اس کے پہلے کیا کیا حالات ہوں گے، کیسے کیسے واقعات ہوں گے، جو آج ظاہر ہو رہے ہیں، جو بعد میں ظاہر ہوں گے، جو پہلے ظاہر ہو چکے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ قیامت کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دیا۔ باقی یہ رہا کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں، کہ آپ نے ایک نے پوچھا حضور قیامت کب ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے لیے تیار کیا کیا ہے۔ ہاں جی، حضرت انس کہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت جواب تھا نا کہ ہماری طبیعتیں خوش ہو گئی۔ کیا کہ آپ نے فرمایا المرء اس نے کہا نا کہ حضور میرے پاس تو عمل تو میرے پاس ہے نہیں، آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا المرء ما من احببت، المرء ما من احبہ، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے گا۔ تو ہم اتنے خوش ہوئے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں نا، تو ڈیفینیٹلی ہم حضور کے ساتھ ہوں گے، حضرت کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا حضور ہمارے عمل تو ایسے ہے نہیں کہ ہم اتنے اچھے عمل کر سکیں، تو قیامت میں آپ کے ساتھ فرمایا عمل کی فکر نہیں کرو، محبت کی فکر کرو، تو حضور سے ساتھ محبت ہے نا، تو عمل کی فکر نہیں کرو، آپ محبت میں ہمارے ساتھ جاؤ۔ عمل تو ویسے بھی ہے نا، کہ عمل میں تو آپ نے فرمایا نا کہ کیا فرمایا کہ لوگ عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے، سنا نا حدیث کو، ہاں جی، کہ اعمال کے حساب سے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ تو صحابی نے جرأت کی نا، ایک صحابی نے جرأت کی، صحابہ ان قربان جان صحابہ پر بھی ادب کرتے ہوئے بھی کتنے جرأت کر جاتے تھے، حضور آپ بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے، آپ کے عمل بھی ایسے نہیں ہوں گے، آپ بھی، یعنی بڑی بات ہے، کوئی آدمی کسی کی جرأت نہیں ہے کہ آپ سے ایسا سوال کر سکے کہ حضور آپ کے عمل بھی ایسے ہوں گے، آپ بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ ہاں جی، ایسی جرأت کسی صدیق اکبر نے نہیں کی، عمر فاروق نے نہیں کی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ حدیثیں دیکھیں، ابو ہریرہ سے بے شمار ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر سے زیادہ ہمارے ہیں، عمر بن عاص کے بیٹے سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ آپ نے ابو بکر صدیق کی اتنی حدیثیں نہیں دیکھی ہوگی، حضرت عمر سے اتنی حدیثیں نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ادب تھا، اتنا ڈر تھا، اتنا خوف تھا کہ کہیں حدیث میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ حالانکہ سب سے زیادہ صحبت کس کی ہے؟ ابو بکر صدیق کی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق کو حدیث یاد نہ ہو یا وہ نہ، لیکن ادب اتنا ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کہیں مجھ سے غلطی نہ واقع ہو جائے، یہ ہے ادب۔ ہاں جی، اسی لیے انہوں نے بہت تھوڑی حدیثیں بیان کی ہیں۔ تو وہ صحابی نے جرأت کر کے پوچھ لیا کہ آپ بھی یا رسول اللہ؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ ہاں جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب قیامت کے بارے میں ایک نے پوچھا حضور قیامت کب ہے؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ قرآن مجید میں ہے الیہ یرد علم الساعہ، 25 سپارہ جو شروع ہوتا ہے اس آیت سے، الیہ یرد علم الساعہ۔ اے محبوب جب آپ سے پوچھا جائے قیامت کب ہے تو کیا کہو؟ اللہ جانتا ہے، الیہ یرد۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ پرسوں ہے یا 8 تاریخ کو ہے یا 10 تاریخ کو ہے تو آپ قرآن کی خلاف ورزی کرتے نا۔ تو کسی علم عقل نہیں ہے جو کہنے والا ہے کہ حضور کو اس کا علم نہیں ہے۔ آپ تو قرآن پر عمل کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے۔ جب حکم یہ ہے کہ آپ سے کو پوچھو تو کیا کہو؟ اللہ جانتا ہے۔ تو آپ نے بتا، تو ویسے آپ نے کثر کون چھوڑی؟ مہینہ بتا دیا کس مہینے میں آئے گی، محرم، دن بتا دیا کون سا، جمعہ، ٹائم بتا دیا صبح کا ٹائم ہوگا۔ جب ٹائم بتا دیا، دن بتا دیا، مہینہ بتا دیا، صرف سال نہیں نہ بتایا۔ ہاں جی، صرف سال نہیں بتایا نا، باقی تو ساری چیزیں بتا دی، نشانیاں ساری بتا دی، دن بتا دیا، مہینہ بتا دیا، وقت بتا دیا، صرف سال نہیں بتایا۔ ہاں جی، ابھی بھی کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں ہے۔ ہاں جی، اب دیکھیں وہ جو آیت آتی ہے نا سورۃ لقمان کی آخری آیت، جن کو علوم خمسہ کہتے ہیں۔ ہاں جی، علوم خمسہ، ان اللہ عنده علم الساعہ،
اللہ کے پاس ہے علم، قیامت کا علم، گلے پھاڑ پھاڑ کر اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، پیٹ میں بچی ہے یا بچہ ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، مَا لَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا تَكْسِبُ غَدًا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کل کیا ہوگا، کس زمین پہ مرو گے۔ یہ 5 سوال ہیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ مجھے جواب دیں۔ آج جو عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، جس کی بھی شادی ہوتی ہے، جب اس کی بیوی پریگننٹ ہوتی ہے، ہاسپٹل لے کے جا کے ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ نہیں کہ بچی ہے یا بچہ ہے، بتائیں مجھے، پوچھتا ہی نہیں پوچھتا، یہ پوچھتا ہے نا کہ نارمل ہے یا اب نارمل ہے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، اس کی انتڑی ٹھیک ہے، دل ٹھیک ہے نہیں ٹھیک۔ آج کل تو اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اگر آپ کے اندر عقل ہے، سمجھ ہے، تو سب بتاتے ہیں کہ اس بچے کو پیدا نہ ہونے دو، کیونکہ یہ ساری عمر جو ہے نا یہ اب نارمل رہے گا، بیمار رہے گا۔ تم تو بات کرتے ہو نا کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی ہارٹ کی کنڈیشن کیا ہے، اس کی آنکھوں کی کنڈیشن کیا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کی کنڈیشن کیا ہے۔ عباس پریشان ہو رہا ہے سن کے، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ان چیزوں کو، میں تو ایک مولوی آدمی ہوں نا، مجھے کیا پتہ ان چیزوں کا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے مجھے، تو یہ علوم خمسہ میں سے ہے یا نہیں؟ ہاں جی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی۔ یہ آپ رات کو سوتے ہیں تو چھتری لے کر سوتے ہیں، جی آج کل جو ہے نا چھتری میرے بیڈ کے ساتھ پڑی ہو کہ میں نے جاب پہ جانا ہے، کل سنو ہوگی، بارش ہوگی، اتنی تیز بارش ہے، نرم بارش ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے کہ بارش کب ہوگی کب نہیں ہوگی؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، یہ قرآن، یہ بھی علوم خمسہ میں سے ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے بارش کب ہوگی۔ ہاں جی، بتاتے ہیں نا۔ اب یہ سارے چھتریاں لے کر، گاڑیاں لے کر، گاڑیوں کو پارک کر رہے ہیں، گھروں کے حفاظت کر رہے ہیں، جی بارش کل اتنی ہوگی، اتنے انچ کل بارش ہوگی، یہ پتہ کہ کتنے انچ ہوگی، یہ بھی پتہ ہے کہ کون کون سے علاقے میں ہوگی۔ ہاں جی، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے میرے دوستوں۔ تیسرا کہ کس جگہ مرنا ہے، آپ بخاری کا انکار کریں، نبی کریم علیہ السلام نے بدر کے میدان میں کیا کہا کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، حدیث یاد ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہاں فلاں کافر گر کر مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، آپ نے نشان لگائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا، جس کافر کی موت آئی اسی جگہ پر مرا جہاں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ 3 ہو گئے۔ ہاں جی، چوتھا فرمایا کہ کل کیا کرے گا، کل کیا ہونا ہے، کل کیا ہونا ہے نہیں پتہ کسی کو۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ قیامت تک جو خبریں دی ہیں کہ بیٹا باپ کی بے ادبی کرے گا، مسجدیں جو ہے بڑی خوبصورت مقابلے کے ساتھ بنے گی، اینٹیں سرخ لگیں گی، سونے کے لگیں گی، لائٹیں لگیں گی، آج نمازی کوئی نہیں ہوگا، یا مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی تو کسی کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ ہاں جی، یا آپ نے کتنا فرمایا کہ یہ مسجد میری جو ہے یہ احد تک اگر چلی یہ ساری مسجد ہوگی، یہ کتنے نشانی آپ نے بتائی ہیں، یہ کل کی خبر نہیں ہے جو آپ نے بتایا، یہ کل کی خبر ہی ہے نا۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتایا پہلے۔ ہاں جی، ایک آدمی سفر کرے گا، اس کے ساتھ یہ ہوگا، فلاں ہوگا، یعنی ایک آدمی چلے گا دنیا کے ایک کونے سے، اسی دن دوسرے کونے کا سفر کر کے واپس جائے گا اور کہے گا میں نے بزنس کیا لیکن مجھے نقصان ہوا ہے۔ آج دیکھ لے، ماسکو سے آدمی اڑتا ہے، نیو یارک آتا ہے، ٹوکیو جاتا ہے، کمپیوٹر پر بیٹھ کر بزنس کرتا ہے، واپس شام کو جاتا ہے، کچھ میں نفع ہوا یا نقصان ہوا۔ ہاں جی، یہ جن کا یہ بزنس ہے، اس کا کمپیوٹر کا یا بزنس جو ہے، ان کو سب وہ گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں، گھر میں بیٹھ کر بزنس کر رہے ہیں۔ ہاں جی، یا وہاں سے آتے ہیں تو جی ہم بزنس کے لیے جا رہے ہیں، کمپنی کا ٹکٹ ہوتا ہے، جہاز سے ہو کر جاتا ہے، واپس جاتا ہے، جی کمپنی کو نقصان ہوا، یہ کمپنی کو فائدہ ہوا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ کل کی خبریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔
آج جمعہ پر میں نے یہ بتایا کہ جو فرات ہے دریا، اس سے ایک سونے کا خزانہ نکلے گا. اب دیکھو نکل رہا ہے نا، کالا سونا نکل رہا ہے، جس پر شرار خلق، دنیا کے بدترین لوگ، عیسائی یہودی جن پر قابض ہیں. کتنا عراق میں قتل ہوا، 100 میں سے 99 آدمی مریں گے، ایک بچے گا. ابھی تو وہ وقت آنا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا تک سے غدا، کل کیا ہونا ہے. اب ایک بات رہ گئی کہ قیامت کب ہے. بتانے والوں نے وہ سال بھی بتا دیا ہے، ہم اس میں نہیں جاتے کیونکہ پھر جن کو عقل سمجھ نہیں ہے پھر وہ اس میں مت پڑ جائیں گے. ورنہ بتانے والے نے وہ بھی بتا دیا کہ قیامت کب ہے. سمجھ آئی نہیں. لیکن اس آیت کے آخر میں ہمارے علماء نے کیا کہا، بے ارض تموت، آگے کیا، ان اللہ علیم خبیر ہے یا واللہ علیم خبیر ہے؟ ان اللہ علیم خبیر، ان اللہ علیم خبیر. بے شک اللہ جانتا ہے اور وہی خبر رکھتا ہے. ہمارے علماء نے اس کا ترجمہ کیا ان اللہ علیم خبیر، خبیر بمانے مخبر. اللہ جانتا ہے اور جس کو وہ خبر دیتا ہے وہ بھی جانتا ہے. تفسیروں نے کیا لکھا، ان اللہ علیم خبیر، خبیر بمانے مخبر. اٹھا کر دیکھیں تفسیر اگر کسی کو پڑھنی آتی ہیں تو. ان اللہ علیم خبیر، خبیر بمانے مخبر، یعنی یہ ساری چیزیں 5 میں نے ثابت کی نا کہ دنیا کو یہ پتہ ہے علوم خمسہ کا. تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ کا خاصہ ہے؟ آپ تو ہر آدمی جانتا ہے ان چیزوں کو. تو یہ ترجمہ کرو گے نا کہ اللہ خود جانتا ہے ذاتی طور پر. مخبر، جس کو خبر دیتا ہے وہ بھی جانتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہونے لگا. آپ نے فرمایا، اے بیٹی عائشہ، میری جو جائیداد ہے نا وہ آپ 2 بھائیوں میں اور 3 بہنوں میں تقسیم کر لینا. عرض کی، ابا جان میرے ایک بھائی عبد الرحمن ہیں، ایک بھائی محمد ہیں، میری ایک بہن اسماء ہیں، ایک میں ہوں، تیسری بہن کہاں سے آ گئی؟ تیسری بہن کہاں سے آ گئی؟ فرمایا تیری فلاں جو سوتیلی ماں ہے نا اس کے پیٹ میں تیری تیسری بہن ہے. میرے مرنے کے بعد وہ پیدا ہوگی، اس میں تقسیم کر دینا. اب بتائیے کہ یہ علم کس نے دیا؟ ہاں جی، اس کو انکار کر سکتا ہے ان چیزوں کا؟ ہاں جی. یہ قرآن کو سمجھنا ہر آدمی کی بات نہیں ہے، حدیث کو سمجھنا ہر آدمی کی بات نہیں ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تب یہ فرمایا کہ میں قسم کرتا ہوں قیامت کے دن کی، قسم یاد کرتا ہوں نفس لوامہ کی، اس جان کی. ایحسب الانسان، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ وہ ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں نہیں؟ بلا کیوں نہیں؟ قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو انگلی کے پوروں کو بھی ٹھیک کر دیں گے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، آدمی تو یہ جانتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے. ہاں جی، کہ وہ انکار کرے اس چیز کا. یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. حضور نے سب بتا دیے، پھر بھی پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی. انشاءاللہ یہ 6 آیات کریمہ تھی. آئندہ جمعے درس جو ہوگا نا عشاء کی نماز کے بعد ہوگا. قاری صاحب کا حکم ہے کہ درس کب ہوگا؟ عشاء کی نماز کے بعد ہوگا، اس لیے ہم پہلے نہیں کر سکتے. تو اگلے جمعے انشاءاللہ درس جو ہوگا نا یہ عشاء کے بعد ہوگا. آپ آرام سے آئیے اور پھر اطمینان کے ساتھ مسجد میں بیٹھیے، کوئی جلدی نہیں ہوگی. اور سورہ قیامت کا دوسرا درس جو ہے عشاء کے بعد ہوگا انشاءاللہ. جزاکم اللہ احسن الجزا.